الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو بزرگو، یہ اشرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم اور فضل ہے ہمارے اوپر. پھر یہ اشرا آ رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہانے ہیں ہمیں رحمت سے نوازنے کا، ہمیں دینے کا، کسی نہ کسی صورت میں دینے کا، رحمتوں کا، فضل فرمانے کا بہانے ہیں. جو ابھی پڑھا گیا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. میں آج اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی ہماری جو یہاں حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کی جو قرآن کی ایک جلد کے اندر تفسیر ہے، اسی میں سے میں نے ایک پیج نکال کے لایا ہوں، تو وہی آپ کو میں سنا رہا ہوں. قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی طاق کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزا اور سزا ضرور ہوگی. ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے پیارے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں. اللہ پاک کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہے نا؟ کہاں تک ہم سے پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، یعنی یقین کی کیفیت بنانے کے لیے اور یقین آ جائے تو اللہ پاک خود قسمیں کھا رہے ہیں. فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا، یہ آسان ترجمہ قرآن ہمارا بہت الحمدللہ ہمارے حضرت والا کا ایک جلد کے اندر ہے اور بہت زیادہ مقبول ہوا ہے. اس کو لے جائیے، تھوڑا تھوڑا کوئی صورت نکال کے بیچ بیچ سے پڑھا کرے، بہت اچھا لگے گا، ایسا ایسے یوز ٹو اٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے. بعد مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذی الحج کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے. جفت سے مراد 10 ذی الحج کا دن اور طاق سے مراد عرفہ کا دن جو 9 ذی الحج کو آتا ہے. ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے. یعنی جب رات رخصت ہونے لگے، ان تمام راتوں کے حوالے سے شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی اہم دن اور وقت آ رہا ہے. اب میں ہمارے یہ حضرت والا کی، حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کی ایک بڑا مقبول مضمون ہے قربانی حج اور عشرہ، اس میں کچھ ملفوظات آپ کو میں سناتا ہوں. ذی الحج کے یہ 10 دن جو یکم ذی الحج 10 ذی الحج تک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے. بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ فضیلت کا یہ سلسلہ رمضان المبارک سے شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبادتوں کے درمیان میں عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے رمضان لائے، اس میں روزے فرض فرما دیے، پھر رمضان مبارک ختم ہونے پر فوراً اگلے دن سے حج کی عبادت کی تمیز شروع ہو گئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 3 مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. اگرچہ حج کے مخصوص ارکان تو ذی الحج ہی میں ادا ہوتے ہیں، لیکن حج کے لیے احرام باندھنا شوال سے جائز و مستحب ہے. عید الفطر میں خوشی کا آغاز صدقہ الفطر سے ہوتا ہے، وہاں بھی دینا ہے، ہم نے ضرورت مند کا خیال رکھنا ہے. عید الفطر میں خوشی کا آغاز صدقہ فطر سے کرو، اور عید الاضحیٰ کا موقع کے اوپر آغاز اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کر کے کرو. دونوں میں قربانی،
عید الفطر میں آپ جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان سے خیال رکھیے، ان کو عید الفطر کے لیے جو بھی دینا ہے آپ دے دیجئے، فطرہ دیتے ہیں. اور عید الاضحیٰ کے اندر قربانی ہے، دونوں کے اندر قربانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری قربانی اور ہماری عبادت، 10 راتوں کی قسم، صدقہ اور جانور کی قربانی، دونوں خوشیاں کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے. اسلام مذہب اپنی خوشی سے پہلے غریب کی ضرورت مند کا خیال رکھتا ہے. کیونکہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عشرہ ذی الحج کا آغاز ہے. یہ ہمارے یہاں جمعرات کو پہلا ذی الحج ہو جائے گا یا جمعے کے دن ہو جائے گا. اگر جمعرات کو ہوتا ہے تو ہماری جمعرات کی صبح مجلس نہیں ہوگی، بدھ کی رات کو چاند کا ہمیں پتہ چل جائے گا. اور اگر چاند نہ ہوا، امید تو یہی ہے کہ جمعے کے دن پہلی ہوگی، تو جمعرات کی انشاءاللہ ہمارا ناشتہ اور مجلس جو ہے حسب معمول ہوگی. اور عشرہ ذی الحج کا آغاز ہے، اس لیے خیال ہوا کہ کچھ باتیں اس عشرہ ذی الحج کے متعلق ضروری عرض کر دی جائے. یہ عشرہ جو یکم ذی الحج سے شروع ہوا ہے اور 10 ذی الحج پر جس کی انتہا ہو گئی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے. اور پارہ ام میں یہ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیت ہے، والفجر ولیال عشر. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کو کن بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا اس چیز کی عزت اور حرمت پر دلالت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ فجر میں جن راتوں کی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. اس سے ان 10 راتوں کا عزت، عظمت اور حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان 10 ایام کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی. یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے اعمال میں، اب غور سے سنیے گا، اعمال میں کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں. خواہ وہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر یا تسبیح ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو. صحیح بخاری شریف میں ہے. ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان ایام میں ایک دن روزہ رکھے گا تو ایک روزے کا ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں نہیں رکھ سکتے. ہم سب مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ. جب عربوں کی میں نے یہ دیکھی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پر میں نے جو الحمدللہ بہت آسودہ لوگ ہیں، یا تو وہ حج کرتے ہیں، شارٹ حج ہوتا ہے ان کا، یا وہ 9 روزے ضرور رکھتے ہیں. ان کے گھر میں روزہ کا معمول یہ والے روزے تو میں نے اکثر جن کو میں جانتا ہوں، کسی کو میں نے مس کرتا ہوا نہیں دیکھا. اس کی فضیلت کے بارے میں تو ان سے سمجھا جائے اور ان سے پوچھا جائے. یہ 9 روزے. ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان ایام میں ایک دن روزہ رکھے گا تو ایک روزے ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. یہ میں حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے ملفوظات سنا رہا ہوں. میں لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. یعنی اگر ان راتوں میں کسی بھی ایک رات میں عبادت کی توفیق ہو گئی تو گویا اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق ہو گئی. اس عشر ذی الحج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے. ان ایام میں 2 خاص عبادتیں، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے. وہ عبادت ہے جو سال بھر میں نہیں ہو سکتی ہے، جیسے قربانی ہے نا، حج ہے، یہ انہی ایام میں ہوتا ہے. اب بہت سارے ایسے ہیں ایام میں ان عبادتوں میں ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ایام اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. لیکن کچھ اور اعمال خاص طور پہ ان ایام میں مقرر کر دیے گئے، ان کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم. ذی الحج میں چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو، جس وقت ذی الحج کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں ہے. جس وقت وہ ذی الحج کا چاند دیکھے اس کے بعد، یعنی جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحج کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں ہے. کیونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آدمی اپنے ناخن و بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کرے. ابن ماجہ کے اندر ہے. اب یہ کیا وجہ ہے، یہ بتایا گیا اس کے لیے. ان کے ساتھ تھوڑی سی مشاہبت، ہماری شباہت اختیار کر لو. بظاہر یہ ایک حکم بڑا عجیب و غریب حکم معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر بال اور ناخن نہ کاٹنا منع کر دیا گیا ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت تک عبادت سے
بہر اندوز ہو رہی ہے۔ اس وقت وہاں یہ حال ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے کہ جو چاروں طرف سے فرزان توحید کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہر لمحے ہزاروں افراد اطراف عالم میں وہاں پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی سعادت بخشی ہے۔ ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں تو وہ بیت اللہ کی وردی یعنی احرام پہن کر جائیں۔ اللہ کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں اور حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا وجہ بنانے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی اپنی مشاہبت اختیار کر لو، نقل کر لو، تھوڑی سی ان کی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو، اور جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو، جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو۔ یہ ان اللہ کے بندوں کے ساتھ شباہت پیدا کر دی ہے، جو اس کی وجہ سے حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بہر اندوز ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ جب ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ان کی مشاہبت اختیار کر لو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان پر جو رحمت نازل فرمانا منظور ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں، تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں ان اللہ کے بندوں پر رحمت کی بارشیں برسیں، ان کے بدلی کا کوئی ٹکڑا ہم پر بھی رحمت برسا دے۔ اور یہ شباہت پیدا کرنا بھی بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت مظہور رحمۃ اللہ کا یہ شعر حضرت جب یہ بیان ہوتا تھا تو پڑھا کرتے تھے، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے صورت لے کر آیا ہوں۔ نقل تو کر سکتے ہیں، اتنی تو ہمارے میں الحمدللہ کچھ اور نہ کریں، ان کی نقل تو کر لیں اللہ والوں کی۔ اس رحمت کی جو گھٹائیں برسیں گی انشاءاللہ ہم پر اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ تھوڑے سے دھیان، الحمدللہ جو استقامت نہیں رکھتا اس کو بھی محروم اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے تھوڑی سی دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق یہ تھا کہ فرماتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنا پر محروم فرما دیں گے کہ ایک شخص کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ کیا اس واسطے اس کو عرفات کی رحمتوں سے محروم فرما دیں گے کہ اس کی حالات نے جانے کی اجازت نہیں دی ہے اور اس کے واسطے وہ نہیں جا سکا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اس رحمت میں شامل فرمانا چاہتے ہیں۔ البتہ تھوڑی سی توجہ و دھیان کی بات ہے، بس تھوڑی سی فکر اور توجہ کر لو کہ میں تھوڑی سی شباہت پیدا کر رہا ہوں، اپنی صورت تھوڑی سی اس جیسی بنا رہا ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس رحمت میں شامل فرما لیں گے انشاءاللہ۔ یوم عرفہ کا روزہ اگر ہم نہیں 9 روزے رکھ سکتے تو کم از کم ہمارا یہاں جو اتوار کو شاید عید ہے تو سنیچر کا وہاں جمعے کے دن عرفات کا دن ہے 9 تاریخ، تو 9 تاریخ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں 9 تاریخ ہے ہفتے کے دن روزہ، تو میرا 100% ہمارے دوستوں ساتھیوں کا ہونا چاہیے نا، اور ہم کوشش کریں کہ 2 روزہ ہے، وہاں عرفات کا دن ہوگا جمعے کے دن، جمعہ ہفتہ 2 رکھ لیں، ہفتے کا دن خالی رکھ لیں، اور اللہ نے جن کو توفیق دی ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ 9 روزے ہمارے ہو جائیں۔ یوم عرفہ کا روزہ، دوسری چیز یہ کہ ان ایام میں اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان ایام میں ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ایک مسلمان جتنا بھی ان ایام میں نیک اعمال اور عبادت کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور 9 ذی الحجہ کا دن کا عرفہ کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حجاج کے لیے حج کا عظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا، ہمارے لیے خاص اس 9 تاریخ کا نفلی روزہ مقرر فرمایا۔ اور اس روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن جو شخص روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اتنی ساری ہمیں آفریں مل رہی ہوں پھر ہم اس کو اویل نہ کریں، ہم بدنصیبی ہماری ہوگی نا۔ اللہ سے مانگیں، کوشش کریں، اللہ توفیق استقامت دے دے، توفیق دے دے ہمیں۔ 1 روزہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رکھنے کا، کوشش کریں ہمارے گھر کے اندر خواتین بچیاں جو بھی ہے سب بڑے چھوٹے سب رکھ لیں، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کوشش کر کے وہ پورے روزے رکھ لیں۔ صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے۔ جو کبیرہ گناہ ہے وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنی ہوتی ہے، اور توبہ کے لیے شرائط ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عزم کر لے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جو جس گناہ کی جگہ پہ وہ موجود ہے اس گناہ کی جگہ کو چھوڑ دے، ان صحبت کو چھوڑ دے، ان لوگوں کو چھوڑ دے، اس جگہ کو چھوڑ دے، عزم کر لے اور شرمندہ ہو اندر میں کہ اللہ میں ایسا ہی گناہ نہیں کروں گا، اور ارادہ ہو، پکا عزم۔
توبہ ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت تو عزم ارادہ ہو، مضبوط ہو کہ میں انشاءاللہ نہیں کروں، اور شرمندہ بھی ہو۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یعنی لوگ جو دین کا کما حقہ علم نہیں رکھتے، تو اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے، تو اس سے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ 1 سال کے پہلے کے گناہ معاف فرما رہے ہیں، 1 سال کے آئندہ بھی گناہ معاف فرما دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ سال بھر کے لیے چھٹی ہو گئی، صغیر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا ہے، مشائخ فرماتے ہیں جب صغیر گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہم توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کی طرف چل پڑتے ہیں، جب صغیر گناہ معاف ہوتے ہیں تو راستہ کھل جاتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو ایسا ہے نا، چاروں طرف کانٹے ہیں، گناہ ہے، نفس ہے، شیطان ہے، اپنے دامن بچا بچا کے چلنا ہے، اس میں یہ بڑا سپورٹ ہو جاتا ہے۔ اگر صغیر اتنی بھی عبادت ہمارے اعمال ہو جائے کہ ہمارے صغیر گناہ معاف ہو جائے تو تھوڑا راستہ بن جاتا ہے، پھر توبہ کر لے انسان، پھر کوشش کر لے نا، کتنا ہے جینا ہے، کتنا رہنا ہے۔ ابھی وہ ہمارے یہاں بچے آتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے، ان کی اہلیہ کا بھی فون آیا رہان کے اندر، کتنی اس کی الطاف کی، عثمان، عمر الطاف نا، عمر الطاف عثمان یہ نام ہے نا، ہمارے مجلس میں آتے تھے، ان کو بھی سارے کو بلڈ کینسر ہے، ان کی اہلیہ ابھی میں تھوڑی سی دیر اسی میں بھی ہو گئی، تو ان کا فون آیا خان میں تھی، بالکل آخری سٹیج کے اندر ہے، اب 31 سے 31 سال کی عمر ہوگی، اتنی ہوگی نا جمیل، کتنی ہوگی؟ 35 ایئرس کی ایج ہے۔ اب بتائیے کیا کسی کو 60-70 سال سے زیادہ، تو آپ مسجد میں دیکھیں تو میرے عمر کے لوگ کتنے ملتے ہیں، گنتی کے چننے آپ کو ملتے ہیں جو 70 پہ پہنچے ہیں۔ کتنا ہے جینا ہے، کتنا رہنا ہے یہاں پر، تیاری تو کچھ تو تیاری کر لیں۔ وہ والی ہم اس طرح نہ ہو کہ ہارون رشید کے اندر وہ مجذوب نے اس کو واپس چھری دے دی کہ تیاری تو کچھ، تم سے جو زیادہ بیوقوف ملے اس کو دے دینا۔ ہارون رشید نے چھری دی تھی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ چھری دی تھی نا، تو ان کا تم سے زیادہ بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ملا، جانے کی کوئی بھی تیاری نہیں کی، ہم نے کوئی تیاری ہماری نہیں، ہم یوں ہی صبح شام ہوتی ہے، عمر تمام ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، ہم یہ عبادت جتنی بھی کر لیں، ہم عزازیل جتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ عزازیل اتنا بڑا عابد تھا، عارف تھا، عالم تھا، اتنی بڑی عبادت کرتا تھا، ہم سے عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم عاشق عشق کے اندر اللہ کا خوف ہمارے اندر آ جائے اور ہم اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کریں، گناہ سے بچنے کی کوشش کر لیں، جہاں جہاں بچ سکتے، جتنا بچ سکتے۔ اور اس دفعہ الحمدللہ ہم اتوار کی مجلس کے اندر حضرت والا فرما رہے تھے، بس گناہ سے بچنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر، زندگی کے اندر تھوڑی تھوڑی سنت آ جائے۔ ہر چیز کی سیکھیے، سمجھنے سے، معلومات کرنے سے، پریکٹس کرنے سے، اللہ سے استقامت مانگیے، ہے نا۔ اللہم انی اسألک ثبات فی الامر، مناجات مقبول کی اسی کی تفسیر ہو رہی تھی، 50 نمبر ہے وہ یہ دعا۔ تو استقامت اللہ سے مانگیے اور کوشش کیجیے، بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب اعمال اوپر پہنچتے ہیں تو اعمال کے رد عمل میں فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جب اعمال پہنچتے ہیں تو وہ جو سنت کے مطابق جو اعمال ہوتے ہیں، جس کے اندر نور ہوتا ہے، نور نبوت ہوتا ہے، وہ تو ڈائریکٹ وہاں پہنچتے ہیں۔ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے انہوں نے سمجھایا بھی، 1-0 کر کے مثال بھی انہوں نے دی۔ تو اگر وہ اعمال سنت کے مطابق ہیں تو وہ اخلاص، اگر آپ کا اخلاص ہے، آپ نے 3 رکعت کی جگہ مغرب میں 4 رکعت پڑھ لی، بڑے اخلاص کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، آؤں فقہ کے ساتھ، قبولیت تو نہیں ہے نا اس کی، 3 بھی گئی آپ کی رکعتیں، 1 رکعت کے چکر کے اندر 4تھی رکعت میں پڑھ لوں۔ تو سنت کے مطابق ہو، جو اخلاص ہو وہ سنت کے مطابق ہو، جو اللہ کے اعمال پہنچ جائے۔ تو ہم یہ پورے دن عبادت تو نہیں کر سکتے، ہر آدمی مصروف ہے، کام میں ہے، کاج میں ہے، چلے چلتے پھرتے ہم ذکر کر لیتے، لیکن کوشش یہ کر کے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جہاں بچ سکتے ہیں پوری کوشش کر دے، پوری کوشش لگا دے نا۔ عام طور سے دل زبان کے ہمارے گناہ ہوتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، یہ تو ہم ایسے چلتے پھرتے کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں، اور انداز بھی نہیں ہوتا ہمیں، انداز کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تب یہ تھوڑا سا آخر میں یہ تکبیر و تشریق، ان ایام میں تیسرا عمل جو تکبیر و تشریق ہے، جو عرفہ کے دن نماز فجر سے شروع ہوگا 13 تاریخ کے عصر تک جاری رہتی ہے، اور یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ وہ تکبیر یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، مردوں کے لیے ذرا بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ ہماری خواتین اس کو بھول جاتی ہیں، تو ہمارے یہاں یہ ہمیں یہ بتایا تھا، اور ہم الحمدللہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ مصلی کے اوپر آگے لکھ لیتی ہیں، لکھ کر اللہ اکبر، یا کوئی یاد رہے ان کو کہ نماز کے بعد وہ بھول نہ جائے، کھڑی نہ ہو جائے، چھوڑ دے، تو وہ آگے مصلی کے آگے یا کوئی جگہ کے اوپر ایسے پن پوائنٹ کر لیتی ہیں، تو ان کو یاد رہے، تاکہ تکبیر ان کے لیے بھی پڑھنا ہے، اور آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہے مردوں کے لیے۔
تکبیر و تشریق خواتین پر بھی واجب ہے، خواتین کو بھی پڑھنا ہے. ہم عموماً طور پہ خواتین کے یہاں نہیں پڑھا جاتا ہے، اور پڑھا جاتا ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ آج ہاں دوپہر کو تمہیں بھول گئی تھی. تو ان کو کہیں کہ مصلی کے اوپر آگے وہ پرچہ لگا لیتے کچھ نہ کچھ لکھ کر، تاکہ یاد دہانی رہے. دین کی حقیقت حکم میں اتباع ہے، لہذا حج و قربانی جو ان ایام میں بڑے اعمال ہیں، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں. کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، نہ کسی جگہ کا کچھ رکھا ہے، نہ کسی کا عمل، نہ کسی وقت میں. ان چیزوں کی جو فضیلت آتی ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے آتی ہے. اگر ہم نے کہہ دیے کہ فلانا کام کرو تو وہ اجر و ثواب کا کام بن جائے گا، اگر ہم نے اس کام سے روک دیے تو پھر اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. میدان عرفہ کو لے لیجئے، 9 ذی الحج کے علاوہ سال بھر 359 دن وہاں گزار دیں، ذرہ برابر بھی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ وہی میدان عرفات ہے، وہی جبل رحمت ہے، اس واسطے کہ ہم نے عام دنوں میں وہاں کو وقوف کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، جو حکم ماننا ہے، حکم ماننے کا اجر ہے، اتباع ہے. حج کی عبادت میں جگہ جگہ قدم قدم پر یہ بات نظر آتی ہے کہ ان بتوں کو توڑا گیا ہے جو انسان بعد اوقات اپنے سینوں میں بسا لیتا ہے، اور یہ کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا، کسی مقام میں کچھ نہیں رکھا. جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں ہے. جب ہم کسی چیز کا حکم دیں گے تو اس میں برکت اور اجر و ثواب ہے، اور جب ہم کہیں گے کہ یہ کام نہ کرو، اس وقت نہ کرنے میں اجر و ثواب ہے. ہمارے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو موقع دے، وقت دے، حالات ہوں، کوشش کر کے حج کر لینا چاہیے. یہ حضرت مولانا حنیف جالندری صاحب کا الخیر ہے، اس میں سے میں نے ایک پیج نکال کے لایا ہوں. یہ بھاول نگر سے ایک سیٹھ صاحب جن کے کئی کارخانے تھے، حج کے لیے پہلے کراچی تشریف لے گئے. خدمت کے لیے وہ ایک منشی اور کئی نوکر چاکر کے ساتھ لے گئے تھے تاکہ حج کے دوران ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. کراچی سے انہوں نے بذری ہوائی جہاز جدہ روانہ ہونا تھا. روانگی سے ایک روز پیشتر وہ کراچی کی ایک سڑک پر پیدل چل رہے تھے کہ سامنے سے چند انگریز آتے نظر آئے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. سیٹھ صاحب بدقسمتی سے کتوں کے بہت شوقین تھے. ان کو وہ کتا بہت بھایا. انگریزوں سے پوچھا کہ آیا وہ کتا فروخت کریں گے؟ کافی مول تول کے بعد سیٹھ صاحب نے کئی ہزاروں روپے میں وہ کتا خرید لیا. اپنے منشی کو حکم دیا کہ انگریزوں سے پوچھ لو کہ اپنی ڈائری میں درج کر لو کہ کتے کے کھانے کے اوقات کیا ہیں، کس قسم کی غذائیں مرغوب ہیں، سونے کے لیے کس قسم کا بستر چاہیے، کس قسم کے موسمی حالات میں زیادہ خوش رہتا ہے. اگلی صبح سیٹھ صاحب بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے عملے سے فرمایا کہ اس سال ہم حج پہ نہیں جا رہے. سب حیران ہوئے. کہا کہ حج تو اگلے سال بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کتے کو نوکروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا تو اللہ جانے اس کا کیا اثر ہوگا. آپ یقین کریں کہ سیٹھ صاحب بما پیارا کتا اور نوکر چاکر سے واپسی بھاول نگر تشریف لے گئے. حج پہ نہیں گئے، بھاول نگر کتے کو لے کے چلے گئے. ان کی یہ میں حنیف جالندری صاحب کا رسالہ ہے، میں کچھ کم رسالے پڑھتا ہوں، اس میں یہ ضرور پڑھتا ہوں میں الخیر کا رسالہ. تو وہ بھاول نگر واپس تشریف لے گئے. ان کی ذاتی نگرانی میں انگریزوں کی ہدایت کے عین مطابق کتے کی خوب دیکھ بھال کی گئی. اس کے باوجود کتا 6 ماہ سے زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ایک کتے کے مرنے کے 1-2 ماہ بعد ہی سیٹھ صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. شاید انہوں نے کتے کے مرنے کے غم کو زیادہ ہی محسوس کر لیا تھا. افسوس اس بات کا ہے کہ وہ حج بیت اللہ شریف کی سعادت محروم رہے. ایک حدیث میں آپ سنیے، جو بات سنانی تھی آپ کو یہ بات ہے. جس شخص کو حج کرنے سے نہ کوئی ظاہری حاجت مانے تھی، نہ سلطان جابر، نہ بیماری کا عذر تھا، پھر بھی اس نے حج نہ کیا تو اسے اختیار ہے کہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو کوشش اپنی یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہے کوشش کر کے، اور اس طرح یہ سرکاری جو پیکیج تھا کوشش کر کے سرکاری پیکیج کے اندر اتنا اچھا ہے. ایک ابھی میسیج آیا کہ یہاں سے گئے ہیں ہمارے دوست، تو ہمارے جو پرائیویٹ جو حج کے لیے گئے ہیں ان کو تو عزیزیہ میں رکھا ہوا ہے، اور جو یہ سرکاری حج پہ گئے ہیں وہاں سے یہ 700 میٹر کے اوپر ہے، یعنی 1 کلومیٹر کے قریب حرم شریف سے ہر نماز حرم شریف میں ادا ہوتی ہے. کوشش کر کے سرکاری جو بھی ہے ان کے پیکیج بھی اچھے ہی ہوتے ہیں جانے کے لیے، اگر جس کی اللہ تعالیٰ گنجائش دے تو کام کاج مصروفیت یہ تو ہر وقت رہے گی. حج نہیں کیا ہے تو ضرور حج کر دیں.
حضرت والا اس کے اندر پھر ایک دیہاتی کا قصہ کا بیان فرماتے ہیں، کافی لمبا ہے. وہ یہ ہے، میں نے پہلے سنایا تھا کہ پہلے بادشاہوں کا تھا کہ جب اپنی زیارت کرواتے تھے لوگ آتے تھے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے آتے تھے. تو ایک دیہاتی مٹکا پانی کا لے کر آ گیا. بغداد کے اندر امیر المومنین کہلاتے تھے، بادشاہ تھے، آدھی دنیا کے مالک تھے بادشاہ. ایسے ہمارے یہاں نہیں تھے، لیکن وہ سال میں 1-2 دفعہ لوگوں کو بلاتے تھے ملاقات کے لیے. تو وہ آئے تو مٹکا لے کر آئے تو مٹی اس میں بھری ہوئی تھی. پھر بھی بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو صاف صفائی کر کے اشرفیہ بھر کے ان کو واپس کر دی. لیکن کہا کہ واپسی میں جائے تو دجلہ سے پانی پلاتے ہوئے جانا. نوکر چاکر سے کہا. جب اس کو پلائے تو کہا کہ یہاں پانی ہے، ایسا پانی ہے، اتنا میٹھا پانی ہے. انہوں نے افسوس کیا کہ اور خوشی کا اظہار کیا افسوس کرنے کے بعد کہ میں کیا لایا تھا ان کے لیے. خوشی اس کے لیے کہ انہوں نے بادشاہ سلامت نے میری ہدیے کو قبول کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا بادشاہ جو ہوتے تھے وہ ہدیہ کوئی لے کے جاتا تھا تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے اور واپس کر دیتے تھے کہ جاؤ یہ قبول ہو گیا ہے. تو وہ قبولیت کے لیے تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ آپ کی جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی بھی اسی طرح ہے کہ آپ قربانی کریں، وہ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے. قربانی بھی آپ کی، گوشت بھی آپ کا سب کچھ آپ کا. آپ صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس قربانی کو کر لیں. ہماری عبادت کی حقیقت مولا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو عبادتیں کرتے ہیں اس میں وہ پانی کی گھڑی کی طرح ہے جس میں گندا پانی بھرا ہوا ہے، گرد و غبار مٹی سے اٹا ہوا ہے. اور تقاضا یہ تھا کہ یہ عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ بجائے لوٹانے کے اس کو قبول فرما رہے ہیں. اسی لیے حکم ہے نا کہ سنت ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں نا تو 3 دفعہ استغفار کہنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پہلے اللہ اکبر، 3 دفعہ استغفر اللہ کہنا ہے کہ ہم نے نماز جو ہم نے پڑھی نماز کا حق تو ادا نہ کر سکے، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں تو دلوں کا تقویٰ چاہیے. فرماتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور جو قربانی پیش کرتے ہیں یہ ایک ایسا نذرانہ ہے کہ ادھر اس نے اللہ کے لیے قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جانور کے گلے پہ چھری پھیری، ادھر قربانی کی عبادت ادا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ نذرانہ قبول کر لیا اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اب وہ جانور بھی پورا کا پورا تمہارا ہے اور فرما دیا کہ جانور لے جا کر کھاؤ، اس کا گوشت تمہارا ہے، اس کی کھال تمہاری ہے، اس جانور کی ہر چیز تمہاری ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام دیکھی کہ نذرانہ مانگا جا رہا ہے، لیکن جب وہ بندہ خون بہا دیا، وہ نذرانہ پیش کر دیا اور ہمارے حکم کی تکمیل کر لی تو بس کافی ہے. ہمیں اتنا ہی چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ ہمیں تو اس کا گوشت نہیں چاہیے، اس کا خون نہیں چاہیے، ہمیں تو ان کی ایک عجیب و خصوصیت فضیلت بخشی ہے، ہمیں تو تقویٰ چاہیے. کچھ جی پڑھیں کچھ. یہ تمام آزمائشیں، قربانیاں ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سکھانے کا ہے، ہمیں قربانی دینے کے لیے، ہمیں مٹانے کا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں حکم مانتے ہوئے اپنے آپ کو مٹائیں. چھوٹا سا جگنو ہوتا ہے، اس کی بڑی روشنی ہوتی ہے. پہلے ہم ٹرینوں میں جاتے تھے، راستے میں نظر آتے تھے، چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ جگنو کے اندر روشنی، یہ ایمان کے اندر جو اندر میں روح ہے اس کے اندر روشنی کب پیدا ہوگی؟ جب ہماری زندگی کے اندر یہ تقویٰ آئے گا، خوف خدا زندگی کے اندر آئے گا، ہم اللہ سے ڈریں گے. صبح سے رات تک ہماری زندگی یہ فنا فی اللہ ہو، فنا فی الرسول ہو. جی بیٹا. حضرت خالد اقبال صاحب صاحب کا کلام. جی جی. پھر عزم کر رہا ہوں، پھر دل میں ڈر رہا ہوں، پھر عزم کر رہا ہوں، پھر دل میں ڈر رہا ہوں. کیوں؟ میں اپنے ارادوں کی اوقات جانتا ہوں، پھر عزم کر رہا ہوں، پھر دل میں ڈر رہا ہوں. میں اپنے ارادوں کی اوقات جانتا ہوں،
گر جذب ہے مقدر تو بات ہی دیگر ہے. یعنی اگر اللہ خود ہی اپنے کرم سے ہم کو اپنے قریب کر لیں تو اور بات ہے. گر جذب ہے مقدر تو بات ہی دیگر ہے، ورنہ قسم خدا کی میں خود سے آشنا ہوں، پھر عزم کر رہا ہوں، پھر دل میں ڈر رہا ہوں. اپنے کرم سے یا رب لوٹائیے نہ اس سے، اپنے کرم سے یا رب لوٹائیے نہ اس سے. میں آپ کے کرم سے جس در پہ آ گیا ہوں، پھر عزم کر رہا ہوں، پھر دل میں ڈر رہا ہوں. ہوتا نہیں جو اپنا، ہوتا نہیں کسی کا، ہوتا نہیں جو اپنا، ہوتا نہیں کسی کا. بہت ضروری ہے. جی ہلو. جی بیٹا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنی زندگی عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ نکال دے نا. جی بھائی. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. اب بھی کچھ لوگ حق پہ چلتے ہیں، اب بھی کچھ لوگ حق پہ چلتے ہیں. آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں، آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. مہر تابا پہ جن کی ہو نظریں، یعنی کہ چمکتا ہوا چاند مہر تابا، مہر تابا پہ جن کی ہو نظریں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں. مہر تابا پہ جن کی ہو نظریں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں.
غور فرمائیے کہ نفس پہلو میں ہے حریف میرا، حریف یعنی جو مقابلے پر ہو، نفس پہلو میں ہے حریف میرا، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، کس قدر مصلحت پسند ہیں ہم، کس قدر مصلحت پسند ہیں ہم، دیکھ کر رخ ہوا کے چلتے ہیں، دیکھ کر رخ ہوا کے چلتے ہیں، کس قدر مصلحت پسند ہیں ہم، دیکھ کر رخ ہوا کے چلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں، اب بھی باقی ہے بچپنا تائب، اب بھی باقی ہے بچپنا تائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، اب بھی باقی ہے بچپنا تائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات تو ہماری ہو گئی، انہوں نے قسمیں کھائیں اور فضیلت بتا دی، یہ شاید جمعرات کے جمعے سے شروع ہو جائے گی۔ اب ایک 4 باتیں ہیں، انشاءاللہ بعد میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی ضمانت لی ہے، وہ اللہ کی قسمیں تھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کی ضمانت ہے۔ یہ ہمیں 4 چیزیں ہیں، کوشش کر کے اپنی زندگی کے اندر لانی ہے۔ پہلی انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے، جو حق پر ہو اور یعنی جنت کے کنارے محلات کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہو، جھگڑا چھوڑ دے۔ ایک بیچ جنت میں گھر میں جو دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، وہ اس کے بیچ کے، وہ تو کنارہ ہے، جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے کنارے کی ضمانت دے رہا ہوں، یا بیچ آپ کو بیچ جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولے اور مذاق میں بھی نہ بولے۔ تیسرا فرمایا کہ تیسری وہ جو گھر کے اندر خوش اخلاق ہو، گھر کے اندر بیوی سے، بچوں سے، سسرال سے، رشتہ داروں سے، پڑوسی خوش اخلاق ہو، اس کی فضیلت فرمائی۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ میں اس کی بھی ضمانت دیتا ہوں جو اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کر لے، جو زبان کی اور شرم گاہ کی حفاظت کر لے، یعنی خلوت پاکیزگی ہونی چاہیے، ہماری تنہائی پاکیزگی والی ہونی چاہیے، موبائل ہاتھ میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اس میں جتنی برائیاں ہیں آج موبائل کے اندر بھری ہوئی ہیں، تو 2 چیزوں کی، ایک زبان کی اور ایک شرم گاہ کی، ٹھیک ہے، اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے اس 10 دن کے اندر ہمارے روزے ہو جائیں الحمدللہ، اگر روزے کے ساتھ روزے نہ ہوں تو بھی اس کے اندر ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ اعمال زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کا ٹائم نہیں، ٹائم ہاں تھوڑا سا کر اللہ ہوگا، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، پورا ذکر تو نہ ہو سکے گا، کافی ٹائم ہو گیا، دعا کرتے ہیں پھر۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو،
دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، اللہ 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 جل جلالہ. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم انی اسأل بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني وإني من المسلمين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكفناهم بما شئت إني أجعل في نورهم وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم.
اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، شرمندہ ہے، اقراری مجرم ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے یا اللہ، خطاؤں کو، بھولوں کو، دانشتہ ہوئی بھول سے بھی سب معاف کر دیجئے یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ہم سب کو صحت کلی عطا فرما دیجئے، روحانی جسمانی صحت کلی عطا فرما دیجئے، نسبت اولیاء و صدیقین کی آخری خط تک ہدایت دے دیجئے یا اللہ، جتنے حاضرین ہیں سب کو بامراد لوٹائیے گا، اے اللہ پوری امت کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ ایمان والوں کو تقوی عطا فرما دیجئے، تقوی والوں کو ولایت خاصہ عطا فرما دیجئے یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمارے اے اللہ یہاں کے ساتھی ہیں اللہ پاک، یا ارحم الراحمین، عمر، الطاف، عثمان، بہت طبیعت خراب ہے اللہ، یا اللہ رحم و کرم و فضل والا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ زندگی صحت عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ صحت اور زندگی عطا فرما دیجئے یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔